اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1340 ہجری 1921 عیسوی نے علماء عرب کو جو اجازت اور سندات حدیث عطا کی، اس میں اپنے 54 علوم و فنون کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یعنی آپ نے 54 علوم و فنون کا اس میں تذکرہ فرمایا۔ علم تفسیر در تقسیم کے مرحلے سے گزرتے رہتے ہیں۔ علم کی فروعات کی بڑھتی ہوئی تعداد کے لحاظ سے محدث بریلوی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی تعداد 100 سے متجاوز ہو چکی ہے، اور دانش و شعور کے بڑھتے ہوئے تحقیقی رجحانات کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم کا حلقہ وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے علوم میں سب سے نمایاں علم قرآن و ترجمہ قرآن ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم قرآن کا یعنی قرآن عظیم کا جو ترجمہ کیا، کنز الایمان یعنی ایمان کا خزانہ، واقعی اعلیٰ حضرت نے حق ادا کر دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن عظیم کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ قرآن مقدس کے مفہوم مطلوب تک ترسیل کے لیے ترجمہ رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ عربی زبان و لغت اور قرآنی علوم پر دسترس نہ رکھنے والے کے لیے تفہیم مطالب آیات قرآنی کے اور کوئی سہل نہیں ہے۔ اردو زبان میں قرآن مقدس کے جو ترجمے ہوئے ہیں، ان میں بے شمار اکثر ایسے ترجموں کی تعداد ہے جو اسلامی فکر کو منہدم کرتے ہیں، جس کا سبب مترجمین کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہے۔ یعنی جنہوں نے ترجمے تو کیے قرآن عظیم کے، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہے، عشق رسول نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے ایسے ترجمے کیے، اس لیے ترجمہ کرنے والوں کی نگاہ لفظی معنی پر تو مرکوز ہو جاتی ہے، مگر روح قرآن اور اس کی تعبیر مرادی معنی سمجھنے سے عادی ہوتی ہے۔ بئی وجہ ان کے تراجم میں ادب و آداب اور احترام کے معاملات مقصود دکھائی دیتے ہیں، لہٰذا منشأ قرآن کی پاسداری اور انداز فکر کی پرورش ایسے ترجموں کے مطالعے سے نہیں ہو سکتی۔ اس پہلو سے فہم قرآن کو سمجھنے کے لیے محتاط مترجم کی ضرورت تھی، جو مفہوم تک ترسیل کرا سکے اور مطلوب قرآن کو واضح کر سکے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن 1330 ہجری 1911 عیسوی ایسا ہی ہے۔ یہاں دیگر اردو ترجمے بہت پیش کیے گئے، مگر کنز الایمان کی انفرادیت سمجھنے کے لیے میں کوئی ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں آپ دیکھیے، اور شاید کہ آپ کے یہاں بھی وہ قرآن عظیم ہو تو آپ بھی اس کو ضرور ملاحظہ کیجئے، اور اس قرآن عظیم فرقان حمید کو آپ ضرور دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ترجمہ کیا گیا، کسی نے ترجمہ کیا اور حکم ٹالا آدم نے اپنے رب کا، پھر راہ سے بہکے۔ یہ ترجمہ مولوی فتح محمد جالندری صاحب نے کیا۔ اس کے بعد جو ترجمہ دوسرا آیا
وہ ترجمہ یہ آیا اور مکر کیا ان کافروں نے اور مکر کیا اللہ نے اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے۔ تیسرا ترجمہ آیا وہ یعنی یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک چال چلے اور خدا بھی عیسیٰ کو بچانے کے لیے چال چلا اور خدا خوب چال چلانے والا ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ اس کے بعد پھر ایک ترجمہ آیا بہت مشہور و معروف، اور ان لوگوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ سب تدبیریں کرنے والوں سے اچھے ہیں۔ اب امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ سن لیجئے۔ آپ ترجمہ کرتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ سب بہتر چھپی تدبیر والا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے۔ آپ کے گھر میں کنز الایمان ہو تو آپ اس میں پڑھ کے دیکھ لیجئے گا۔ مقام غور ہے کہ مکر، داؤ اور چال چلنے والا جیسے الفاظ کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کیا گیا ہے، جس سے پاکیزگی ستھرائی کا اظہار نہیں ہوتا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاکیزہ ہے، منزہ ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے دشمنان خدا کے مکر و فریب کو خفیہ تدبیر کہہ کر ان کے شریر پر پردہ ڈال دیا ہے۔ کافروں کے لیے خفیہ تدبیر جیسے لفظ کا استعمال موضوع نہیں۔ امام احمد رضا محدث بریلوی نے جو ترجمہ فرمایا وہ نفس آیت کے مطابق ہے۔ اسلام کا یہ قطعی عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم معصوم ہوتے ہیں اور ان سے غلطیوں کا صدور ممکن نہیں۔ اس لحاظ سے آیت کریمہ کا ترجمہ بھی قابل غور ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کسی نے ترجمہ کیا کہ شروع کرتا ہوں سات نام اللہ کے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ کسی نے ترجمہ کیا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ اس طریقے سے بہت سارے ترجمے آئے، اور آپ بھی کے پاس اگر تراجم ہوں، مختصر نسخے ہوں تو ان میں دیکھیے گا۔ لیکن یہاں پر جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسم اللہ شریف کا ترجمہ کرتے ہیں تو آپ اوروں نے ترجمہ کیا کہ شروع کرتا ہوں، اب کرتا ہوں میں صرف مرد ہی ہے کہ مرد قرآن کی تلاوت کرے تو شروع کرتا ہوں، اب اگر عورت قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھے تو وہ بیچاری کیا پڑھے گی؟ شروع کرتی ہوں، تو اس میں تو کرتا لکھا ہے، وہ سمجھے گی غلط ہو جائے گا، لیکن وہ عورت ہے تو کیا قرآن کی تلاوت عورت نہیں کر سکتی؟ کیا ہماری ماں بہنیں نہیں کر سکتی؟ ضرور قرآن کی تلاوت کریں، روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، لیکن اس نے پڑھا کہ شروع کرتا ہوں، لیکن اس میں تو وہ تو کرتا میں ہے ہی نہیں، وہ تو ہے کرتی میں، لیکن اس میں تو کرتا لکھا ہے۔ لیکن یہاں پر دوسرے لوگوں کی جماعت بھی ایک موجود ہے جو نہ کرتا میں ہے اور نہ کرتی میں ہے، وہ بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اب وہ کیا پڑھیں؟ نہ تو وہ کرتا میں ہے نہ کرتی میں، کیا پڑھیں؟ تو ایسے عالم میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجمہ کیا، جو ترجمہ سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، وہ ترجمے ہوئے اس میں تھا شروع کرتا ہوں، پہلے اللہ کا نام نہیں آیا کہ شروع کرتا ہوں، لیکن یہاں اعلیٰ حضرت جو ترجمہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا، عورت پڑھے تو جائز ہے، مرد پڑھے تو جائز ہے، اور عورت اور مرد کے بیچ کا جو شخص ہے وہ پڑھے تو جائز ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے۔ بہرحال اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن عظیم فرقان حمید کا جو ترجمہ کیا اور
یہ بتا دیا، یہ پیغام دے دیا کہ یہ جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ عشق رسول کی بنیاد پر ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ قرآن مقدس کے ترجمے کے لیے صرف زبان و بیان اور گرامر پر ہی عبور ضروری نہیں، بلکہ الوہیت کا تقدس، انبیاء و رسول کی عصمت اور عظمت و عفت کا لحاظ بھی ضروری ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان تمام اوصاف سے متصف تھے، اور ساتھ ہی عربی نثر و نظم، ادب و گرامر پر عمیق نگاہ رکھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی عربی ادب میں مہارت پر جسٹس سید عتیق الرحمن شاہ بخاری نے انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کی عربک سے ریسرچ کیا اور ایم فل کی سند حاصل کی، اور اس طرح محدث اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی عربی دانی پر مولانا احمد رضا خان و لغت العربیہ کے عنوان کے تحت دکتور حسین مجیب المصری نے مقالہ لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے مکہ معظمہ میں علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر عربی زبان میں الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ 1323 ہجری میں تصنیف فرمائی۔ بوقت تصنیف حوالے ماخذ کے لیے کتاب بھی موجود نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ مارکیٹ میں قرآن مقدس کے دستیاب ترجمے عقیدہ توحید اور رسالت کے آداب سے یکسر خالی اور عام مسلمانوں کے عقیدے کے بگاڑ کا سبب تھے۔ چونکہ یہ ترجمے قرآن مقدس سے منسوب تھے، اس لیے ان کی اشاعت سے پردہ لاشعوری طور پر عقیدے میں انتشار پیدا ہو رہا تھا، جو تشویش کا باعث تھا۔ اس سبب خلیفہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا امجد علی خان اعظمی علیہ الرحمہ نے امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ حضرت قرآن عظیم فرقان حمید کا ترجمہ لکھ لیا جائے، آپ اس کا ترجمہ کر دیجئے۔ بازار میں بے شمار قرآن کے ترجمے آ چکے ہیں۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی اور زیادہ ایسا وقت نہیں ہے، آپ ایسا کیجئے کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ رات میں سونے کے وقت یا دن میں قیلولے کے وقت، قیلولہ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد آرام کرنے کہتے ہیں، اس وقت آپ تشریف لایا کریں اور قلم دوات لے کر آیا کریں۔ یہ قلم دوات لے کر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں صدر الشریعہ تشریف لے آئے اور اپنا دینی کام بھی شروع کر دیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت کا ترجمہ اب لکھ رہے ہیں، یعنی اعلیٰ حضرت زبانی طور پر آیت کریمہ کا ترجمہ بولتے جاتے اور صدر الشریعہ اس کو لکھتے چلے جاتے، لیکن یہ ترجمہ اس طرح پر نہیں تھا کہ آپ پہلے کتب تفسیر و لغت کو ملاحظہ فرماتے، بعدہ آیت کے معنی کو سوچتے، پھر ترجمہ بیان کرتے، بلکہ آپ قرآن مجید کا فی البدیہی برجستہ ترجمہ زبانی طور اس طرح بولتے جاتے جیسے کوئی پختہ یادداشت کا حافظ اپنی قوت حافظہ پر بغیر زور ڈالے قرآن شریف فر پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پھر جب صدر الشریعہ اور دیگر علماء حاضرین اعلیٰ حضرت کے ترجمے کا کتب تفاسیر سے تقابل کرتے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ اعلیٰ حضرت کا یہ برجستہ فی البدیہی ترجمہ تفسیر معتبرہ کی بالکل مطابق ہے۔ الغرض اسی قلیل وقت میں ترجمے کا کام ہوتا رہا، پھر وہ مبارک ساعت بھی قریب آ گئی کہ حضرت صدر الشریعہ نے اعلیٰ حضرت سے قرآن مجید کا مکمل ترجمہ کرا لیا۔ سبحان اللہ۔ صدر الشریعہ کا بہت بڑے اس میں دخل ہے کہ صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے اس ضرورت کو پیش نظر رکھا سرکار اعلیٰ حضرت کی، اور اعلیٰ حضرت نہ کسی کتب خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ اعلیٰ حضرت بالکل آپ بولتے جا رہے ہیں، قرآن عظیم فرقان حمید کا ترجمہ کراتے جا رہے ہیں اور صدر الشریعہ لکھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن صدر الشریعہ رحمہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا مسودہ علامہ عبد المبین نعمانی نے ملاحظہ فرمایا ہے۔ علامہ موصوف نے اپنے ایک مقالے مسودہ کا اجمالی جائزہ
پیش فرمایا ہے، ترجمے کی تکمیل کی بابت لکھی ہے، اور انہوں نے بہت سارے مسودے میں سب کچھ لکھا ہے، یعنی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترجمے کے بارے میں لکھا۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا آپ جائزہ لیجئے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو اللہ رب العزت نے کتنا علم عطا فرمایا کہ آپ نے اس کو قرآن عظیم کا ترجمہ کر دیا جو زندہ کرامت ہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن عظیم کا ترجمہ لکھا جو آج بھی موجود ہے۔ اب آپ اس ترجمے کو دیکھیے، یہ عشق رسول میں لکھا ہوا ہے، محبت رسول میں لکھا ہوا ہے، الفت رسول میں لکھا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ کنز الایمان کو ضرور پڑھیے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹیوں کی شادیاں کریں۔ اللہ رب العزت جن کی بیٹیاں گھروں میں ہیں، ان کے رشتے نہیں آ رہے ہیں، بہتر رشتے عطا فرما دے، اور اپنی بیٹیوں کی آپ شادی کریں تو ان کے جہیز میں قرآن عظیم کنز الایمان ضرور دے دیا کریں، تاکہ آپ کی بیٹی اپنے گھر پہ جا کے کنز الایمان کا مطالعہ کرے اور دیکھے یہ عشق رسول ہے، محبت رسول ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ رب العزت ہمیں آپ کو سب کو سچی محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اس میں بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو مولا تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور انشاءاللہ العزیز میں آپ کو پھر بتاؤں گا اعلیٰ حضرت کی علم کے بارے میں، امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قوم کے لیے کیا 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 ہے، اور امام احمد رضا فاضل بریلوی نے ہمارے عقائد کی کس طرح سے حفاظت فرمائی ہے، اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان کو کیسے کر کے بچایا ہے۔ بلکہ میں یہ جملہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کو پھیلانے والے کا نام عطائے رسول ہند الولی سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری ہے، اور ایمان کو بچانے والے کا نام امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح طریقے سے سچا پکا مسلمان بنائے، اور دنیاوی خرافاتوں سے ہمیں بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ان کی تربت پر ان کی قبر میں نور و رحمت کی بارشیں عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں، تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔